دیکھیے پہلے عرض کر دوں کہ میں بہت یہی میری تربیت ہوئی ہے۔ حسین ڈے میں اگر یہاں تقریریں نہ کرتے تو آج کسی لائق نہ ہوتے ہیں بھی، تو آج بھی کسی لائق نہیں، اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ کا تربیت کیا ہوا ایک طالب علم حاضر ہیں۔ مجلس شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید یادگار حسین ابن سید ظہیر حسن امام بادی بنت حسن علی مرحوم اور جملہ مومن و مومنات کو ایصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الولی المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الامیر المومنین امام المتقین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الیقین والیقین هو المعرفہ والمعرفہ هو الادا والادا هو العمل۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ارباب علم، ارباب ادب، ارباب ذکر، ارباب فکر، ارباب منبر، ارباب محراب، ارباب شعر، ارباب سخن، ارباب ولا، ارباب عزا، جناب امیر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ سب سماعتیں جہاں ہوں، میں یہاں نکتے سنانے تھوڑی آیا ہوں، نکتے مانگنے آیا ہوں۔ یا موسیٰ بھائی، نبن صاحب، یہ سب، یہ مجھے بحرین میں اس وقت انہوں نے بلایا جب وہاں گولیاں چل رہی تھیں، اور وہاں ہم مدح اہل بیت کر کے آئے۔ تو یہ سب تو ہمارے اس سرزمین کے لوگ بھائی ہیں ایسے، اور اسپیشل انہوں نے پلین بھیجا تھا انڈیا، اور اس سے ہم گئے تھے۔ تو یہ سب کرم فرمائیاں ہیں ان سب کی۔ خیر، میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بے تکلف انداز میں مدح ہو جائے، ذکر ہو جائے۔ 1 گھنٹے زیادہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ 2 بچے ہیں، ان کا مجھے وائوا لینا ہے، حیدرآباد یونیورسٹی کے، ان کی پی ایچ ڈی ہے، ان کے کیریئر کا معاملہ، اور اس میں اور بھی یونیورسٹی کے ذمہ داران لوگ ہیں۔ تو میں 1 گھنٹے سے زیادہ واقعی میں سوچا تھا کہ نماز سے پہلے ختم ہو جائے گی یہ مجلس، جس حساب سے تھا، مگر خیر صاحب۔ جناب امیر فرماتے ہیں، بلاغتوں کا سمندر ہے جو بہتا ہوا جا رہا ہے، اور فصاحتوں کی تسنیم ہے جو رواں دواں ہے۔ گفتگو کا لہجہ ہے، امتیاز ہے اور فلسفہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اسلام تسلیم کے بغیر نہیں، تسلیم تصدیق کے بغیر نہیں، تصدیق یقین کے بغیر نہیں، یقین معرفت کے بغیر نہیں، معرفت ادا کے بغیر نہیں، ادا عمل کے بغیر نہیں۔ لفظ 6 استعمال 12، اسے کہتے ہیں اول امام کا کلمہ۔ امام الکلام کلام الامام ہوتا ہے، اور جب علی کے الفاظ محراب بلاغت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی اقتداء میں تشبیہ، استعارے، علامت سب کھڑے ہوتے ہیں۔ بس لگے کہ عبداللہ پور میں پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی، ورنہ مجھے کہنا پڑے گا انی عبداللہ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہاں، تو بہت صاف لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں دین کی تعریف ہے، اسلام کی تعریف ہے، اور چونکہ لفظ دین پہ میں یہاں پہ ایک 40-45 منٹ کی تقریر کر گیا تھا ایک جلوس کے موضوع پہ، اور چاروں طرف سے وہ مجمع تھا، وہ دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آج اسلام کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ وہ
ایک اولاد علی کی گفتگو تھی، خواجہ معین الدین چشتی کے دین کسے کہتے ہیں. آج جناب امیر کے حوالے سے میں بات کروں گا، اسلام کسے کہتے ہیں. اور چونکہ یہ ایریا ایسا ہے، یہ علاقہ ایسا ہے، یہ محلہ ایسا ہے کہ اس میں چاروں طرف میری آوازیں پہنچتی ہیں. جو جہاں جہاں جس حال میں ہے اور جو زوم پہ سن رہا ہے چینل کے ذریعے سے، وہ بھی سنیں. اور میں اپنی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مولانا نے کہا، مولا کہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو تسلیم پیدا کرو، تسلیم کو سمجھنا ہے تو یقین پیدا کرو، یقین کو سمجھنا ہے تو تصدیق پیدا کرو، تصدیق کو سمجھنا ہے تو پھر معرفت لاؤ، معرفت کو سمجھنا ہے تو فرائض ادا کرو، اور فرائض کو ادا کرنا ہے تو عمل لے آؤ. لفظیں 6 ہیں، استعمال 12 ہے. اسلام تسلیم سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا. آئیے ان 12 کو سمیٹ کے 2 میں رکھ دوں. اسلام تسلیم سے شروع ہوتا ہے، عمل پہ مکمل ہوتا ہے. یہ ہے تھیوری، لیب کے ذریعے سے حل کر دوں. اسلام تسلیم سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا. تسلیم کا اصطلاحی نام ذوالعشیرہ ہے، عمل کا اصطلاحی نام غدیر ہے. مجلس کا پہلا جملہ آپ نے اٹھایا، بڑے حوالے سے اٹھایا اور بڑی ذمہ داری سے اٹھایا. اسلام تسلیم سے شروع ہوا اور اسلام عمل پہ مکمل ہوا. ذوالعشیرہ سے ابتدا ہے، غدیر پہ انتہا ہے. ذوالعشیرہ سے آغاز ہے، غدیر میں انجام ہے. ذوالعشیرہ سے پہلا سلسلہ ہے، غدیر آخری سلسلہ ہے. غدیر آخری منظرنامہ ہے، ذوالعشیرہ پہلا منظرنامہ ہے. اب دونوں میں واقعہ کیا ہے سن لیجئے، آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک آیت جبریل امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئے. وہی آیت حضرت محمد مصطفیٰ ابو طالب کے پاس لے کے چلے گئے. تو جملہ کہنے دیجئے، جس کے پاس جبریل آیت لائیں اسے محمد کہتے ہیں، جس کے پاس محمد آیت لے جائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں. اردو میں مجلس پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے، میں گاڑی نہیں پڑھنا چاہتا. ہاں، میں راشٹر بھاشا میں بھی نہیں پڑھوں گا، ایک دم اردو میں آسان عام فہم زبان میں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جس حوصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا ہی بڑا رہا ہوں گا میں جب یہاں تقریر کرنے آیا تھا. یہی جو بچے ہیں سمجھ لیجیے، اور اتنے ہی بڑوں کو اب سنا رہا ہوں اس لیے کہ یہی بچے جو ہیں وہ آگے تقریر کریں اور آگے ان کے حوالے سے آپ ان کی تربیت کریں. یہ تھوڑی سی آوازوں کا سلسلہ ہے مگر ان کو آپ کی توجہ جو ہے وہ ضرور توڑے گی. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اسلام تسلیم سے شروع ہوا، اسلام تسلیم سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا. ذوالعشیرہ سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا. تسلیم کس چیز کا نام ہے؟ ذوالعشیرہ کس چیز کا نام ہے؟ جیسے ہی وہ آیت آئی وہ اپنے چچا جان کے پاس گئے. چچا جان نے نہیں کہا میرے بھتیجے جو چاہو کرو، میرے لال جو چاہو کرو، میرے لال میرے بیٹے تم جو چاہو وہ کرو. نہیں، بلکہ کہا یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اے میرے کرم فرما. آپ یہ دیکھیں منصب کے حوالے سے چچا ابھی اعلان بھی نہیں ہوا مگر کہا یا سیدی و مولائی. قسم خدا کی میں عربی ڈکشنری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عربی لغت میں اس سے پہلے لفظ مولا تھا ہی نہیں. لفظ مولا عربی لغت کے ورق پہ بعد میں آیا، ابو طالب کے ہونٹوں پہ پہلے آیا. لفظ مولا کاغذ پہ بعد میں اترا، ابو طالب کے لبوں پہ پہلے نازل ہوا. ابو طالب کے ہونٹی کا دوسرا نام قرآن کے ورق ہیں. اس سے پہلے پورے عرب نے لفظ مولا سنا ہی نہیں تھا. ابو طالب نے کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اٹھو اپنے ویژن کا اعلان کرو، اپنے مشن کا اعلان کرو. تم اپنے مشن کا اعلان کرو، میں اپنے وچن کا اعلان کرتا ہوں. دیکھا ہندی والا زیادہ سمجھ میں آتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. میرے لال بالکل اعلان کر دو، ویژن تمہارا، مشن ہمارا، مشن تمہارا، وچن ہمارا، مکان ہمارا، امان تمہاری، گھر ہمارا، دفتر تمہارا، دین تمہارا، نسل ہماری، پسینہ تمہارا، خون ہمارا. تمہارے پسینے پہ اپنی نسل قربان کر دوں گا. میرے لال بتاؤ جو کہنا ہے وہ کہو. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے محمد 40 کے بیچ میں تم نے میرے رسول کو مولا کہا، 1.25 لاکھ کے بیچ میں رسول کے ہاتھوں پہ تمہارے لال کو من کن تو مولا نہ کہوں تو خدا نہ کہنا. اللہ یہ ہے. میرے لال بتاؤ. کہا چچا جان کیسے بتاؤں، یہ آتے ہیں کھاتے ہیں جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. قسم خدا کی بھاگنے میں اور راشن کھانے میں ان کا کوئی جواب نہیں.
बस आटे की बोरियां खोल दो या मैदान जंग की ऊंचाइयां दिखा दो, तो फिर कैमरा फिर देखिए लगा के ये क्या तस्वीर बनती है, कसम खुदा की। अब इनको क्या बताऊं, हज़रत अबू तालिब ने कहा दरवाजे पे बैठ जाऊंगा मेरे लाल, दरवाजे पे बैठ जाऊंगा, न जाने दूंगा न उठने दूंगा। अब के तो इनको सुनना पड़ेगा। रसूल अल्लाह उठे अपनी जगह से, किस शान से किस इत्मीनान से उठे, और कहा कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे, जिस मोहब्बत से ये बच्चे मेरे साथ बैठ के मुझे चाय पिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, कुछ बातें तो इनकी समझ में आनी चाहिए। इसलिए रसूल अल्लाह ने कहा बस मैं कोई नई बात, कबीले वालों, अक़रबा, मंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महल्ले वालों, मक्के वालों, मैं कोई अजीब बात नहीं कहने जा रहा हूँ। तुमको अपना दीन सिखाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी नजात के लिए आया हूँ, तुम्हारे उक़बा के लिए आया हूँ, तुम्हारी मारिफत के लिए आया हूँ, तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे लाने के लिए आया हूँ। अल्लाह एक है, कुरान किताब है, काबा क़िबला है, मोहम्मद रसूल है। एक सांस में ज़रूर कह दिया, मगर बात इससे ज़्यादा नहीं है, और बात उलझाने की भी जरूरत नहीं होती। क्या कहा बच्चों? अल्लाह एक, कुरान किताब, हाँ खड़े हो, खड़े हो, हाँ हाँ खड़े हो। अल्लाह एक, कुरान किताब, काबा घर, मोहम्मद रसूल। अब सब मिलके कहो, अल्लाह क्या है, कुरान क्या है, काबा क्या है, मोहम्मद क्या है, सलवात। यह हमारी कौम के बच्चों का हाफिजा है। आप ये देखिए, आप बताइए कोई है ऐसा जो इतना हाफिजा रखता हो? 70 साल में एक सूरा नहीं याद हुआ, 1 मिनट में 5 को फलसफा याद हो गया इस्लाम का। अब ये काउंटिंग में गलती नहीं करेंगे। अल्लाह एक, काबा घर, कुरान किताब, मोहम्मद रसूल। 1 मिनट में पूरी जुल अशीरा 1 मिनट में इन्होंने मान ली। वहां 40 थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह एक 365, अरे तो 61वें को 65 ही 300, ना 60 ना 64 ना 62, 365 नहीं मानेंगे साहब। अब आप बताइए, वो है मक्का। आ जाओ आ जाओ, सब सामने आ जाओ। हाँ तुम ही तो हमारा भविष्य हो। हाँ हाँ, आप देखिए बच्चे जितने भी हैं इस साइज के बच्चे सब चले आ रहे हैं, और यही मेरी कामयाबी है कसम खुदा की। 39 अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आराम से बैठो, 1 घंटा बैठाऊंगा, 1 घंटा बैठाऊंगा आराम से। हाँ हाँ हाँ, और किसी भी कौम के मैं बता रहा हूं, 1 घंटा इस उम्र के बच्चों को कोई बिठा के दिखाओ, कैमरे में दिखा दे, मैं मान लूंगा। और आप इन बच्चों को देख लीजिए, 1 घंटे तक रिकॉर्डिंग होगी। अगर एक बच्चा डिस्टर्ब करते हो तो मुझे शिकायत करना, वरना इनाम मेरी तरफ से, जाने न देना। अब देखो बच्चों, मैं सुना रहा हूं तुमको। आज मैं जो गरीब, चूंकि ये उम्र मुझे याद आ गई जब मैं आया करता था, और ये बच्चे किस तरीके से शराब, मैं कल्ब आबिद साहब की गोद में आता था, कल्ब सादिक साहब की गोद में आता था, मौलाना उबैदुल्ला खां आज़मी आते थे यहाँ तकरीर करने, उनकी आपको याद होगा सबको। अरे जो लोग करते थे वो तो याद रखें, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बताइए, अनवर अकबर पुरी साहब की आगोश में आता था यहाँ मैं, तो वही जमाना मुझे याद आ रहा है। तो आप ये देखिए, वो जो, अरे देख रहे लखनऊ से साबिर भाई चले आ रहे हैं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या आइए तशरीफ ले आए। ये कानून के वकील हैं, मैं इमाम हुसैन का वकील हूँ। आइए इधर, आइए इधर आइए। साबिर भाई LLB नहीं पास किया था, PCSJ भी निकाल लिया था मैंने। हाँ, इंटरव्यू नहीं दिया था, ये एहसान है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए। अरे तो अब इन लोगों के बीच में मैं क्या अर्ज करूं, मगर मैं सोच रहा हूं बहुत देसी जबान में आपके सामने अर्ज कर दूं। देखिए, अल्लाह एक, कुरान किताब, काबा घर, मोहम्मद रसूल। बच्चों को एक सांस में याद आ गया। ये सब बच्चे मान गए, मगर वो बुढ़े थे, कह रहे थे अल्लाह एक नहीं 365, कुरान किताब नहीं, हमारी लाल वाली किताब चलेगी, काबा अल्लाह का घर नहीं बुतकदा, मोहम्मद रसूल हैं तो हम क्या फजूल हैं? हम नहीं मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह एक नहीं, कुरान किताब नहीं, काबा क़िबला नहीं, मोहम्मद रसूल नहीं। बताइए आप, नमक नहीं, पूरी पूरी ऊंट की रानें और चापें खा खा के नहीं नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद नमक के बाद जो रदीफ लगती है वो नहीं लगाऊंगा। ताजा ताजा 3 दिन से खा रहे हैं, उसके बाद अल्लाह एक नहीं, मतलब डकार रहे हैं। अरे हाय हाय, कुरान किताब नहीं, हजम कर लिया,
کعبہ قبلہ نہیں، محمد رسول نہیں، اتنا کھا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے، ڈکارے چلے جا رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، ابھی تازہ تازہ کھائے ہیں آپ، سمجھ لیا ایسی دعوتیں تھیں، اب وہ بھی مرغا نہیں، بکرا نہیں، اونٹ کی بڑی بڑی چاپیں، اور اس کے بعد نہیں 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 نہیں۔ عبداللہ پور والو، تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں، اور مشکل آج نہیں پڑھوں گا، آج آسان پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اللہ ایک نہیں، قرآن کتاب نہیں، ہم نہیں، تم نہ کہنا نہیں، ہاں ہاں والا تم کہنا، جب تمہیں نہیں کہنا ہوگا تب کہلاؤں گا۔ یہ وہ کہہ رہے تھے، یہ وہ کہہ رہے تھے، ان کی والی سمجھو، تم نہیں، یہ وہ کہہ رہے تھے، تم نہیں، وہ کہیں تم نہ کہو۔ اللہ ایک نہیں، قرآن کتاب نہیں، کعبہ قبلہ نہیں، محمد رسول نہیں۔ جب بہت نہیں نہیں ہو گئی نا تو بڈھوں سے نہیں نہیں سنتے ہوئے ایک اسی عمر کا بچہ، 10 سال کا بچہ، ابو طالب کی آغوش سے 10 سال کا محمد اٹھا، ہاتھوں کا تیور بتا رہے تھے ید اللہ ہے، آنکھوں کا وقار بتا رہا تھا عین اللہ ہے، چہرے کا جلال بتا رہا تھا وجہ اللہ ہے، ماتھے کا نور بتا رہا تھا جنب اللہ ہے، زبان کی بلاغت بتا رہی تھی لسان اللہ ہے، وجود کا اطمینان بتا رہا تھا نفس اللہ ہے، ارے پیکر بتا رہا تھا علی ولی اللہ۔ چالیس ڈکارنے والے نہیں نہیں کر رہے تھے، اللہ ایک نہیں، محمد رسول نہیں، قرآن کتاب نہیں، کعبہ قبلہ نہیں۔ جب بہت نہیں نہیں ہو گیا تو 10 سال کا محمد ابو طالب کی آغوش سے اٹھا، یا رسول اللہ ان کو بھگنے دیجئے، گواہی کے لیے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ ایک، یس، قرآن کتاب یس، کعبہ قبلہ یس، محمد رسول یس۔ بچوں کے چہرے کیسے کھلے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیے، ہاں ہاں ہاں، اللہ ایک، ہاں، قرآن کتاب ہاں، کعبہ قبلہ ہاں، محمد رسول ہاں۔ جب یہ 4 بار ہو گیا تو 5ویں مرتبہ محمد نے کہا یا علی بولو، اللہ ایک، علی نے کہا ہاں، قرآن کتاب، علی نے کہا ہاں، کعبہ قبلہ، علی نے کہا ہاں، محمد رسول، علی نے کہا ہاں، محمد نے کہا تم ہی میرے جانشین، علی بیٹھ گئے ہاں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ ہم نشین نہیں نہیں کر رہے تھے، جانشین ہاں ہاں کر رہا تھا، ہاں 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 ہاں۔ 3 نسل کے بعد سائیکل گھومی، ایک نسل کچھ نہ کر سکی، دوسری کچھ نہ کر سکی، تیسرا میسونہ سے نامعلوم گولا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا جو اپنے آپ کو ان کا وارث بتا رہا تھا، یا ہو سکتا ہے رہا بھی ہو، بھائی وہ لوگ تو وہی جانے کون سے برسات کا تحفہ تھا۔ اس نے سوچا کہ باپ دادا کا بدلہ، ذوالشیرہ کا بدلہ اب لینا ہے، اس نے اب کے کہنا شروع کیا، اور اب کے نہیں سے ہاں کی طرف آیا، کہنے لگا کوئی اللہ نہیں تھا، اب کے مکہ مدینہ سب مل کے کہہ رہا تھا ہاں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی والے مکوٹے دوسری کٹ پتلیاں اوڑھ کے آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہاں، کوئی اللہ نہیں ہاں، کوئی کتاب نہیں ہاں، کوئی قرآن نہیں ہاں، کوئی وحی نہیں آئی ہاں، کوئی قبلہ نہیں ہاں، کوئی رسول نہیں ہاں، میں ہی امیر ہوں ہاں، میں ہی خلیفہ ہوں ہاں، میں ہی حاکم ہوں ہاں، میری بیعت کرو ہاں۔ جتنے تھے فقیہ، صحابی، وہابی، سب ہاں 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 ہاں۔ تب کہ جب وہ نہیں 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 کر رہے تھے تو ابو طالب کا بیٹا اٹھ کے کہہ رہا تھا ہاں 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 ہاں، اب کے سب یزید کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے ہاں 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 ہاں، تو اب کے ابو طالب کا پوتا حسین اٹھا، میں تمہاری بیعت کر لوں نہیں، تو امیر ہے نہیں، تو خلیفہ ہے نہیں،
تو حاکم ہے نہیں، تو حق ہے نہیں، تو سچا ہے نہیں، لشکر جیتے گا نہیں۔ معلوم ہوا پوری دنیا جب نہیں 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 کرتی ہے تو ابو طالب کا بیٹا ہاں 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 کرتا ہے۔ پوری دنیا جب یزید کی ہاں میں ہاں 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 کرتی ہے تو ابو طالب کا پوتا حسین نہیں 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 کرتا ہے۔ بچوں، اسلام 1000 پیج کی تھیسس کا نام نہیں، 2 لفظوں کا نام اسلام ہے۔ باپ کی ہاں کو اسلام کہتے ہیں، بیٹے کی نہیں کو اسلام کہتے ہیں۔ آپ کے نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ، ہاں نعرہ، نعرہ ہے اللہم۔ جب ان کے والدین سے گزارش ہے جب یہ بڑے ہو کے خطیب بنیں گے، شاعر بنیں گے، اناؤنسر بنیں گے تو ذرا سا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے گا۔ اس وقت کہیں بڑھاپے میں بھی رہوں گا کہ مولانا نے ان کا حوصلہ بڑھایا تھا ان بچوں کا، ہے نا، یہ ضرور بنیں گے۔ ذرا ان کے روشن مستقبل کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کا۔ دیکھیے اس سے بڑا مدرسہ کوئی ہے نہیں، یہی ان بچوں کو تیار کر دیجئے۔ پھر آپ بھی تو اب ڈھل رہے ہیں تو آپ بچوں کو تیار کریے، جیسے ہمارے بزرگوں نے، میں نے بتایا کہ یہ بزرگ مجھ کو لے کے آتے تھے، باتیں بتاتے تھے، سکھاتے تھے، انور صاحب لے کے چلتے تھے سب۔ تو آج یہ بچے ہیں، میں ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک قانون کا نام ہے، اسلام آئین کا نام ہے، اسلام دستور کا نام ہے، اسلام 2 لفظوں کا نام ہے۔ ذوالعشیرہ کے اقرار کا نام اسلام ہے، کربلا کے انکار کا نام اسلام ہے، علی کی یس کا نام اسلام ہے، حسین کی نو کا نام اسلام ہے۔ مگر صرف 2 لفظوں کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کمپلیٹ لائف ہے۔ اسلام ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، ایک ایجنڈا ہے، ایک منشور ہے، ایک باعلاج ہے۔ اسلام ایک سمویدھان ہے، اسلام ایک قانون ہے، ایک منشور ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک منطق ہے، ایک مکمل نظام حیات لا ہے، عمل کا نام اسلام ہے۔ بچوں اب یہاں سے اگر بچے کو مجلس میں آنا ہو تو 2 پیر سے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، گوریا کو آنا ہو تو اڑتا ہوا آ جائے گا، مچھلی کو آنا ہو تو تیرتی ہوئی آ جائے گی، ہے نا، سائیکل سے آنا ہو تو سائیکل چلتی ہوئی آ جائے گی۔ لیکن قانون تو ایسے نہیں آتا، قانون کے پاس ہاتھ پیر تو ہے نہیں، قانون کے پاس پر تو ہے نہیں، قانون تیرتا ہوا تو نہیں آئے گا، قانون اڑتا ہوا تو نہیں آئے گا۔ اسی لیے قانون بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ آزادی ہمیں 15 اگست کو مل گئی تھی، مگر قانون بنانے میں کچھ کم 2 سال لگ گئے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، مگر آزادی صرف جسم ہے، اس کی روح کا نام قانون ہے۔ 26 جنوری ابھی گزری ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو قانون ہاتھ پاؤں سے نہیں آتا، قانون سسٹم سے آتا ہے، قانون میں سب کچھ غور فکر کرنا پڑتی ہے۔ تو قانون کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں، 4 ہستیاں۔ سنو بچوں، دماغ ایک دم تیار رکھ لو۔ قانون بنانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 یاد کرو، بھی سناؤں گا، ایسے ہی سنوں گا تم سے۔ قانون کے لیے 4 ہستیاں ضروری ہیں۔ نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 لانے والا، نمبر 3 پہنچانے والا، نمبر 4 بچانے والا۔ یاد رکھنا، قسم خدا کی، بچے تو یاد کر رہے تھے، بڑے کیا کر رہے تھے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد کا۔ آج آپ سوچیں گے مولانا یہ کیسی مجلس پڑھ رہا ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کوئی نہ بچہ گھبرا رہا ہے، تم بھی یہاں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آج میں انہیں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں بھائی، اب بڑوں سے تو سیکھا ہے میں نے، اب ان کو کیا بتاؤں گا؟ مجھ سے زیادہ آپ کا علم ہے کہ نہیں بتائیے، تجربہ مجھ سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر انہی کو تیار کیا جائے، اور یہی ہمارے لیے کام آتے ہیں بھائی۔ آج کی ایک مجلس ایسے ہی صحیح، اب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بچوں، قانون کے لیے 4 ہستیاں ضروری ہیں۔ نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 پہنچا لانے والا، نمبر 3 پہنچانے والا، نمبر 4 بچانے والا۔ بچوں کی توجہ دیکھیے، ایسی جگہ بیٹھ کے جہاں مولانا کا چہرہ دکھے، یہ ہم لوگوں کی بھی نفسیات ہوتی تھی، ہے نا، اب یہ بچے دیکھ رہے ہیں پوری توجہ سے۔ تو قانون کے لیے 4 ہستیاں، اب اسلام کے لیے 4 ہستیوں کو یاد رکھو، یہی پوری ذوالعشیرہ ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 لانے والا،
نمبر 3 پہنچانے والا، نمبر 4 بچانے والا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ان پہ ایک ایک فریم میں ایک ایک ادہرن رکھتا جا رہا ہوں. بنانے والے کا نام اللہ، لانے والے کا نام محمد، پہنچانے والے کا نام علی، بچانے والے کا نام حسین. نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ، نعرہ زندہ آباد. ہاں حسینیت لگاؤ. ہاں 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 کھڑو کے نعرہ لگا دو. دیکھیے آپ، یا علی یا علی. حسینیت، حسینیت زندہ آباد، مردہ آباد. بیٹھ جاؤ. دیکھیے آپ، لعنت. دیکھیے آپ، یہ بچے ہیں. ایسے بچے کسی قوم کے پاس ہو سکتے ہیں؟ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو 4 ہستیاں. نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 ہاں، نمبر 3 ہاں، نمبر 4 دیکھیے حافظہ. دیکھیے. اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں، بنانے والے کا نام، لانے والے کا نام، پہنچانے والے کا نام، بچانے والے کا نام. نعرہ حیدری. ڈیجیٹل انڈیا میں مجلس ہو رہی ہے. ہاتھ کے ہاتھ رزلٹ لے لیجئے آپ. 100% رزلٹ آ رہا ہے بچوں کا. ایک بھی گڑبڑ کیا کسی نے؟ مجھے بتائیے، ایک بھی گڑبڑ کیا کسی نے؟ کیمرے میں سب ریکارڈ. آپ یہ دیکھیے، چاروں چیزیں 1 منٹ کے اندر تیار ہو گئی بات. اور ایک پیغام پہنچ گیا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے. اس وقت کی عمر میں بچوں کی نفسیات، ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کہہ دیں کہ مولانا ہلکے ہلکے میں پڑھ کے چلے گئے. مائنارٹی کی طرف سے پوری ایجوکیشن پالیسی میں ایک لوتا ممبر ہوں میں. آپ کو فیوچر کیسے بنانا ہے، بچے کو تیار کیسے کرنا ہے. اس وقت ان کے جو کورے کاغذ میں یہاں لکھا گیا ہے نا، یہ آخری سانس تک مٹ نہیں سکتا. اس عمر میں ہم انہیں تیار نہیں کرتے اور بعد میں کہتے ہیں لڑکا بگڑ گیا. جب بننے کا وقت تھا تو آپ نے بنایا کیوں نہیں؟ اچھا مجھے بتائیے، ہر جگہ فرشازہ بچتا ہے، کان پکڑ پکڑ کے ہٹو 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 ڈسٹرب کرو گے. اور دوبارہ وہ جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب مجلس میں مجمع نہیں ہو رہا ہے، لڑکے آ ہی نہیں رہے ہیں، جوان بھاگ رہے ہیں. جب بلانے کا زمانہ تھا تو بلا کے آپ نے بٹھایا کیوں نہیں؟ اب یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں ان کے سامنے، آپ بتائیے. تو یہ 4 چیزیں ان کی سمجھ میں آ گئیں. پورا اسلام بچوں یہ 4 چیزیں ہیں. بنانا، اسلام کا قانون، بنانے والے کا نام اللہ، لانے والے کا نام محمد، پہنچانے والے کا نام علی، بچانے والے کا نام حسین. اتنی اچھی سی بات ہو گئی. اچھا اب میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی تو ہیں. اب اگر میں یہ نا انصافی کروں کہ یہاں جو ہیں ان پہ تو ساری توجہ خرچ کر دوں، اور جن کو اگلی نسل تیار کرنی ہے، تعلیم بیٹیوں کے لیے ان سے زیادہ ہے. اس لیے کہ اگر یہ تعلیم یافتہ ہو گئے تو یہ ہو گئے، اور بچیاں تعلیم یافتہ ہو گئیں تو پورا ادارہ، پوری نسل، پورا محلہ، پورا خاندان. اس لیے انہیں بھی تو اسلام کی تعلیم چاہیے، انہیں بھی تو دین چاہیے. اس لیے اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ جب تم مجلس کے بعد گھر جاؤ گے تو تمہاری اماں اگر یہاں نہیں آئی ہیں تو وہ تم سے پوچھیں گی کہ بیٹا مولانا صاحب نے کیا پڑھا. اب اسے بھی تبلیغی مان لیجئے، اس لیے کہ اگر ابھی تک نہ پوچھتی ہوں تو اب پوچھنا شروع کریں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. تو آج سب کے لیے پیغام ہو جائے باتوں باتوں میں. دیکھیے، تاکہ عورتیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ اگر 1 گھنٹے کے لیے ان کا بچہ ان سے دور ہے تو ان کو نالج میں ہونا چاہیے کہ 1 گھنٹہ بچے کا کہاں گزرا، اور جہاں گزرا وہاں سے وہ کیا لے کے آیا، کیا ملا اسے. تو اگر وہ ایک جملہ بھی بتا دے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا تو مان لیجیے مجلس میں تھا. اور اگر وہ نہ بتا پائے تو یا تو اسے کچھ ملا نہیں یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں ممبر پہ نہیں کہہ سکتا. یا تو وہ لے کے آیا نہیں، تو اس سے آپ پوچھئے کہ مولانا صاحب نے کیا دیا. ایک صلوات بھیجو محمد سرکار تشریف لائیں.
اب تھوڑا سا اب ہمارے ذمہ دار اور بزرگ حضرات علماء ہیں یہاں پہ، تو میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ماں کو چاہیے کہ بچے سے پوچھے بیٹا تم مسجد میں گئے تھے، مولانا صاحب نے کون سا مسئلہ بتایا، تم امام باڑے میں گئے تھے، ذاکری میں کیا سنا، تم اسکول میں گئے تھے، تمہارے استاد نے استانی نے تم کو کیا بتایا، یہ پوچھنا چاہیے، ہے نا. تو اب جب اماں پوچھیں گے مولانا صاحب نے کیا بتایا، تو بیٹے کیا بتاؤ گے کہ مولانا صاحب نے 4 چیزیں بتائیں، ہے نا. یہی اپنی اماں کو بتاؤ گے نا کہ مولانا صاحب نے 4 چیزیں بتائیں. نمبر 1، اسلام کا قانون بنانے والے کا نام، لانے والے کا نام، پہنچانے والے کا نام، بچانے والے کا نام. یہ چیزیں بتا دو گے. اب اماں تم کو مٹھائی الگ سے دیں گی، ٹافی الگ سے دیں گی، دعائیں الگ سے دیں گی کہ میرے بچے نے آج ایک بات بتا دی. مگر تمہاری اماں اگر سمجھدار ہوں گی اور ہوں گی تو ایک بار ضرور ان کو ایک بار، عورت کی نفسیات اب پیش کر رہا ہوں، سائیکالوجی، بینگ سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی اینڈ وومن سائیکالوجی، وہ ضرور ایک بات کہیں گے کیسے مولانا تھے، جتنا بتایا سب مردوں کا ہی نام بتایا، عورتوں کا تو کچھ بتایا ہی نہیں. تب تو سمسیا ہو جائے گی. اسی لیے آپ سے کہتے ہیں کہ نظر انداز نہ کریے. دیکھیے یہ بھی تبلیغ اب آپ کے لیے ہو گئی. اگر آپ نظر انداز کرنا شروع کریں گے تو جھگڑا گھر سے ہی شروع ہو جائے گا. بیٹا بیٹی ہے، بیٹی کو نظر انداز نہ کریے، اس کو پہلے پوچھ لیجئے. بیگم ہے، سارے مسائل اپنی جگہ، مگر ایک بار اگر پوچھ لیجئے گا تو سارا دن سکون سے گزرے گا. اور اگر نظر انداز کریں گے تو پھر اندازہ آپ نہیں کر پائیں گے، تو فوراً کہیں گے کیسے مولانا تھے. انہوں نے لانے والے کا نام بھی مرد کا بتایا، پہنچانے والے کا نام بھی مرد کا بتایا، اور بچانے والے کا نام بھی حسین مرد ہے. تب تم اپنی اماں سے کہنا نہیں اماں، مولانا صاحب نے تھوڑی دیر رک کے بتایا کہ اسلام عورت کے بغیر لایا بھی نہیں گیا، عورت کے بغیر پہنچایا بھی نہیں گیا، عورت کے بغیر بچایا بھی نہیں گیا. پہنچ گیا پیغام. پھر تمہاری اماں پوچھیں گی کہ بیٹا یہ تو بتاؤ، یا ننا نانی دادی جو بھی ہیں پوچھیں گی، ددا پوچھیں گی کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ مولانا صاحب نے پھر عورتوں میں کس کس کے نام لیے. تب کہنا ایک تو پروردگار عالم ہے جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اس نے قانون بنایا اسلام کا، لیکن لانے والے کا نام محمد، پہنچانے والے کا نام علی، بچانے والے کا نام حسین. مگر مولانا صاحب نے بتایا کہ اسلام عورت کے بغیر محمد مصطفیٰ لا نہ سکے، عورت کے بغیر علی مرتضیٰ پہنچا نہ سکے، عورت کے بغیر حسین کربلا میں بچا نہ سکے. محمد کے ساتھ جس عورت کے بغیر اسلام لایا نہ گیا اسے کہتے ہیں خدیجہ. پہنچانے میں جس عورت نے قربانی دی اس کا نام علی کے ساتھ فاطمہ. حسین نے کربلا میں جس عورت کے ساتھ مل کے اسلام کو بچایا اس کا نام زینب. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. بتائیے آسان سی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں نا. اب یہ جو میں نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں یہ تو نام صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ یہ اصل میں کردار ہیں. نام تو ہماری جہالت کی وجہ سے ہیں کہ ہم پہچان سکیں، ورنہ کردار ایک ہوتا ہے. جیسے پانی ہے، پانی کا فارمولا ہے H2O، ہائیڈروجن 2 آکسیجن، ٹھیک ہے نا. اسی کو الٹ پلٹ کرو گے تو یہی آگ ہو جائے گا. اس لیے پانی کو سمجھو، پانی کا مطلب پیاس بجھانا، ٹھیک ہے نا. اسی کو عربی میں ماں کہتے ہیں، سعودی میں ماں کہتے ہیں، ایران میں آب کہتے ہیں، لندن میں واٹر کہتے ہیں، ہے نا. یہاں پانی کہتے ہیں، ایودھیا میں جل کہتے ہیں، فیض آباد میں پانی کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آپ دیکھیے وہی ہے نا، مگر اس کا کام ہے پیاس بجھانا. ایسے ہی نصرتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس کا کام ہے دین بچانا. مکے میں اسی کو ابو طالب کہتے ہیں، مدینے میں اسی کو محمد کہتے ہیں، نجف میں اسی کو علی کہتے ہیں، کربلا میں اسی کو حسین کہتے ہیں، زندان میں اسی کو سجاد کہتے ہیں، علم کی درسگاہ میں اسی کو باقر کہتے ہیں،
تعلیم کی مسجدوں میں اسی کو جعفر کہتے ہیں، صبر کی منزل میں اسی کو کاظم کہتے ہیں، مرضی کے میدان میں اسی کو رضا کہتے ہیں، پاکیزگی کی دنیا میں اسی کو تقی نقی کہتے ہیں، زہد کی دنیا میں اسی کو تقی کہتے ہیں، لشکروں میں اسی کو عسکری کہتے ہیں، غیبتوں میں اسی کو آخری کہتے ہیں۔ اچھا، سمندر کی دو لہریں ہوتی ہیں، ایک جو دکھائی دیں، ایک جو نہ دکھائی دیں، ایک اوپر کی سطح، ایک زیریں سطح۔ جو اوپر کی سطح میں نام ہے وہ میں نے بتا دیے۔ ایسے ہی نصرتوں کا یہ سمندر ہے، اس کے بھی الگ الگ نام ہیں۔ مکے میں اسی کا نام خدیجہ ہے، مدینے میں اسی کا نام فاطمہ ہے، کربلا میں اسی کا نام زینب ہے، زندان شام میں اسی کا نام سکینہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اسلام یا اسلام تسلیم سے شروع ہوا، اسلام عمل پہ مکمل ہوا، اسلام ذوالعشیرہ سے شروع ہوا، اسلام غدیر میں مکمل ہوا۔ آپ کہتے ہیں آپ غدیر پہ اتنا زور کیوں دیں؟ غدیر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ۔ غدیر میں مکمل ہوا، غدیر میں مکمل ہوا۔ بھائی ایک بات کو سمجھیے، ہم اپنے یہاں بھی مکمل کو مکمل ہی کہتے ہیں۔ لال قلعہ کب بنا اور کب مکمل ہوا؟ قطب مینار کب بنا اور کب مکمل ہوا؟ بڑا امام باڑہ کب بنا اور کب مکمل ہوا؟ اسلام کب شروع ہوا اور کب مکمل ہوا؟ مطلب ہی نہیں آپ کو۔ اور مکمل اس لیے ضروری ہے، میں جان بوجھ کے میں کسی ایک ٹاپک پہ گہرائی میں مجلس پڑھ سکتا تھا اگر یہ مجلس اندر ہوتی، یہاں ہے تو اس کا مطلب جو جہاں سے جملہ جس کی سمجھ میں آ جائے۔ خطابت کا یہ ایک بڑا وہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیغام کا سرکل کتنا ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے خطیب کو بھی۔ اس لیے میں اس لہجے میں ایک دم عام زبان میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ لوگ مجھ سے جلوس کی تقریریں کراتے ہیں، میں باہر وہ تقریریں کرتا ہوں جو ٹریکٹر والے کی سمجھ میں آئے، رکشے والے کی سمجھ میں آئے، ٹانگے والے کی سمجھ میں آئے، اور جب آپ یونیورسٹی میں بات کریں گے تو وہ جو سمجھداروں کی سمجھ میں آئے۔ تو آپ کے سامنے پیغام دینے کی ایک منزل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ گفتگو ہے، ہم آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے راستے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پیغام لیتے جائیے۔ اسی لیے مولا کائنات نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مکہ مدینے کا نہیں کوفے کا انتخاب کیا۔ ادھر سے یہودی آ رہا ہے، ادھر سے عیسائی آ رہا ہے، ادھر سے نصرانی آ رہا ہے، ادھر سے مجوسی آ رہا ہے، خطبے سنتے جاؤ، اسلام کو مانتے جاؤ۔ صلوات بھیجیں محمد سرکار، آئیے آگے آ جائیے آگے۔ اچھا آگے آج میں نے بچوں کو بٹھا رکھا ہے، یہ ہمارے سلطان مدارس کے ہیں اس لیے ان کا احترام۔ بہت اچھی مجلس پڑھی آپ نے، اصحاب یمین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں، اسلام غدیر میں مکمل ہو گیا۔ اب مولانا آ گئے، اس لیے بات کو یہیں سے تشبیہ سے کہتے ہیں۔ مجلس ایک ہو چکی، مکمل ہو چکی، فضائل کے اعتبار سے مکمل، مصائب کے اعتبار سے مکمل، مضمون کے اعتبار سے مکمل، بیان کے اعتبار سے مکمل، گریے کے اعتبار سے مکمل مجلس ہو گئی نا۔ اب دوسری مجلس میں لاکھ اچھی پڑھ دوں، دوسری ہی کہلائے گی، ان کی والی میں نہ شامل کر دیجئے گا۔ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں، اب میری مجلس کے بعد جو کہلائے گی وہ تیسری کہلائے گی۔ وہ دیکھیے قسم سے پوسٹر میں لکھا ہوا ہے دوسری مجلس، آپ دیکھ لیجئے صاحب، پہلی مجلس فیروزی میں، دوسری مجلس نیلی میں لکھا ہوا کہ نہیں؟ دیکھیے آپ، اتنا دکھائی دے رہا ہے مجھے، پہلی مجلس دوسری مجلس۔ دوسری کا مطلب پہلی والی مکمل ہو گئی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ دیکھیے ذرا سا، اور اس سے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اتنا آسان سا، دوسری کا مطلب پہلی والی مکمل ہو گئی۔ اب جب ایک چیز مکمل ہو گئی تو اس میں گھڑ پیچ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے کسی کو۔ اب دوسری والا ذاکر اپنے اعتبار سے پڑھے، پہلے والی میں چھیڑ چھاڑ مت کرے، وہ مکمل ہے، دیٹس آل۔ ایک چیز ہو گئی تو دس از اوور، فائنل، فنش۔ اب جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ آپ اپنی اننگ میں کریے۔ اسلام غدیر میں مکمل ہو گیا، اب آپ اپنی طرف سے اضافے کی کوشش مت کریے۔ ارے میرا مجمع، اسلام کی ہسٹری غدیر میں کمپلیٹ، اب کسی سپلیمنٹری کی ضرورت نہیں ہے۔
جو کچھ ہے وہ غدیر میں کمپلیٹ. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, جو کچھ علی کی موجودگی میں لکھا جائے وہ ہسٹری آف اسلام, جو اہل بیت اور علی سے ہٹ کے لکھا جائے وہ ہسٹری آف مسلمان ہو سکتی ہے, ہسٹری آف اسلام نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب اکبر, بابر, ہمایوں, اورنگزیب کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہوگی, اسلام کی تاریخ نہیں ہوگی. اسلام کی تاریخ اہل بیت کی نگرانی میں لکھی جائے گی, مسلمانوں کی تاریخ بادشاہوں کی نگرانی میں لکھی جائے گی, تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, مملکت کسے کہتے ہیں, دین کسے کہتے ہیں, سلطنت کسے کہتے ہیں. ہسٹری الگ الگ ہوگی. آپ کہیں گے دونوں میں پرابلم کیا ہے؟ ارے یہی تو پرابلم ہے. آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, مسلمان لے کے پڑھ رہے ہیں. فرق بتاؤں آپ کو, اسلام کی تبلیغ بغیر کسی اقتدار کے 23 سال کی خاموشی میں محمد نے کی. 66 ریاستیں مسلمان ہو گئیں بغیر خون خرابے کے. حضور کی زندگی میں کل جنگیں, جھڑپیں, چھوٹی موٹی سرایا ملا کے 68. چلیے کچھ اور لے لیجئے جو جھڑپیں وڑپیں ہوئیں 81. کل مرنے والوں کی تعداد 1126, کل شہیدوں کی تعداد 250. اسلام لانے والوں کی تعداد پوری دنیا میں جو کچھ آج ہیں وہ اسی تبلیغ کا نتیجہ ہیں. خدیجہ اور ابو طالب کے علاوہ کسی تیسرے کا احسان اسلام میں نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو شامل نہ کیجئے گا, یا تو ابو طالب کی نسل سے ہے یا خدیجہ کی نسل سے ہے, بس اور کوئی نہیں ہے. اتنی تبلیغ, یہ ہے اسلام. ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کتنی؟ کم سے کم 700 ورنہ 900 سال. 23 سال کی خاموش زندگی میں پورا عرب مسلمان ہو گیا. 900 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کردار ہے, بادشاہت میں تلوار ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہمیں کردار چاہیے, تلوار نہیں چاہیے. اب میں یہاں سے اور واضح کر دوں, اور یہیں سے بات کو میں مکمل کرنے جاؤں گا, چونکہ یہ بہت آسان سی بات ہے. وہ ادھر سے شہزاد پور والا راستہ آتا ہے, شاید ادھر سے ایک راستہ, ادھر سے ایک راستہ, ادھر سے ایک راستہ, یہ پورے چوراہے پہ مجلس ہو رہی ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر جگہ پہ نہیں ہے. اگر چوراہے پہ ممبر رکھا ہو تو اس کا مطلب یہ پیروی غدیر ہے. آپ مسجد جوفا میں جائیے, میدان غدیر میں کھڑے ہو کے, میں نے غدیر میں غدیر پڑھی ہے تب کہہ رہا ہوں. آپ میدان غدیر میں کھڑے ہوئے تو مکے والے ادھر سے آ رہے ہیں, مدینے والے ادھر سے آ رہے ہیں, شام والے ادھر جا رہے ہیں, یمن والے ادھر جا رہے ہیں. چوراہے پہ کھڑے ہو جائیے. اس کا مطلب ولایت علی کو صرف امام باڑے میں محدود نہ کیجیے, چوراہے چوراہے لے کے جائیے. اچھا, میں خالی ولایت علی کی بات نہیں, عزائے حسین کی بھی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد میں حسین کر لیجیے, آپ امام باڑے میں حسین کر لیجیے, چوراہے چوراہے پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بازار کیوں بند کروا رہے ہیں؟ سڑکوں پہ کیوں لے کے جا رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ محمد مصطفیٰ نے امام حسین کا تعارف اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے مسجد میں خالی کرایا تھا؟ اگر بازار میں نہیں گئے تھے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں تھا کہ کتنا اچھا سوار ہے؟ کتنا اچھا سوار ہے. اس کا مطلب پوچھنے والا بازار سے تعلق رکھتا تھا. اور رسول اللہ نے جلال میں آ کے کہا تھا, سوار کی تعریف کرتے ہو تم, سواری کی تعریف کرتے ہو, لیکن یہ دیکھو کہ اس کے دوش پہ زینت کون بنا ہوا ہے. تو ہم کو یہاں پہ یہ بات پہنچانی چاہیے. اس لیے میں میسج اب بالکل عوامی زبان میں پہنچا دینا چاہتا ہوں, سن لیجئے گا آپ. اس لیے کہ یہ جو چوراہے کی باتیں کر رہا ہوں یہ کسی ایک مذہب کی نہیں ہوتی ہیں. سڑک مسافر کی ہوتی ہے, ہندو مسلمان کی نہیں ہوتی. اسپتال بیمار کا ہوتا ہے, شیعہ سنی کا نہیں ہوتا.
اسکول اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، سکھ اور عیسائی کا نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی کسی مذہب کی نہیں ہوتی، جو علم کی خیرات مانگے اسے دو۔ راستہ کسی ایک مذہب کا نہیں ہوتا، جو انسانیت کی راہ پہ چلے اس مسافر کو راستہ دو۔ دریا کسی ایک شخص کا نہیں ہوتا، پیاسے کا ہوتا ہے۔ دنیا کے اصول ہیں یہ، جو پیاسا ہو وہ دریا سے سیراب ہو۔ سمجھ گئے؟ پھر کہہ رہا ہوں، اب کے 5ویں باتیں کہنے جا رہا ہوں بیٹا۔ سڑک مسافر کی ہوتی ہے، کسی مذہب کی نہیں ہوتی۔ اسپتال بیمار کے لیے ہے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے۔ اسکول اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، کسی ایک مذہب کے نہیں ہے۔ فرش ازا انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! فرش ازا انسانیت کے لیے ہے، حق پہ بات آئے تو سر کٹاؤ، انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے۔ اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے بچوں کو قربان کر دو، انسانیت کے لیے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے۔ مستقبل کی عورتوں کی حفاظت کے لیے اپنی اور ماں اور بہنوں کے سروں سے چادریں اتر جانے دو، قید خانے میں جانے دو، انسانیت کے لیے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ غدیر کے بعد میں تاریخ اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام تسلیم سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا، ذوالشیرہ سے شروع ہوا، غدیر پہ مکمل ہوا۔ غدیر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آخر غدیر کے بعد کیا چینج آ گیا؟ ارے غدیر سے کربلا تک سب چینج ہی چینج تو ہے، لمٹ کیا ہے آپ بتائیے؟ میں یہاں آیا، ایک مکان لے کے رہنے لگا۔ صبح پہلی ضرورت ہوتی ہے دودھ بچوں کے لیے یا بڑوں کی چائے کے لیے۔ دیکھیے میں بچوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ جو چوراہا ہے اس کی دوسری گلی کے تیسرے موڑ پہ جو فلاں گھوسی رہتا ہے اس سے دودھ لیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2 کلو دودھ کا آرڈر کر دیا ہم نے۔ اگلے دن ہمیں کچھ تھوڑا بہت شک لگا، مگر بیوی نے جو کہا کہ غلط پھنس رہے ہیں آپ، نے کہا جانے دو بھائی، کہاں آج کے زمانے میں پیور تو کچھ ملتا نہیں ہے، لکوڈ میں تو سب کچھ نہ کچھ ملاوٹ تو اب ہو ہی رہی ہے سب۔ مگر جس دن ہم نے سب کی دعوت دی کہ آپ لوگ آئیے چائے پہ، تو اس دن حد ہو گئی صاحب، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ چائے میں دودھ کتنی ہے، پانی کتنا ہے۔ اب تو گھوسی سے ہم نے گریبان پکڑ کے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ پہلے تو 1 پاؤ پانی ملایا تمسا کا، پھر 2 پاؤ، پھر 3 پاؤ، اب پتہ چلا کہ 1 پاؤ دودھ ہے اور 7 پاؤ پانی ہے۔ اب آپ سمجھے، غدیر کے بعد میں 1 پاؤ، 2 پاؤ، 3 پاؤ، کربلا تک آتے آتے پانی ہو گیا۔ ارے زانو زانو پانی، پنجو پنجو پانی، ٹخنو ٹخنو پانی، گھٹنو گھٹنو پانی، سینہ سینہ پانی، سر سے اونچا پانی۔ اتنے محاورے میں نے پڑھ دیے ایک ساتھ، اور آپ واہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پانی ہو گیا۔ اب جب زیادہ پانی ہو گیا نا، تو غدیر سے جو پانی بھرتے 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 زیادہ ہو گیا۔ اب چوراہے کی مثال چوراہے پہ دے رہا ہوں۔ جب غدیر سے پانی بھرتے 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 تاریخ اسلام میں مسلمانوں نے ملاتے ملاتے یہاں سے سمیٹا، ان کو بھی مان لو، ان کو بھی مان لو، ان کو بھی عقیدہ منا لو، ان کو بھی عقیدہ مان لو، ان کا بھی احترام، ان کو برا نہ کہو، ان کو نہ برا کہو، ان کو کوكب مانو، ان کو ستارہ مانو، ان کو چاند مانو، ان کو سورج مانو، ان کی مانو، ان کی مانو، یہ بھی شامل کرو، یہ بھی شامل کرو، یہ بھی حضور کے پاس تھے، وہ بھی حضور کے پاس تھے۔ جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر کربلا نے 10 محرم سن 61 ہجری میں امام حسین نے کہا یزید اب بہت ملاوٹ ہو گئی، کل فیصلہ ہے۔ رکو ابھی رک، جب میں کہوں گا تب نعرہ لگانا۔ بچے سمجھدار بہت ہیں مگر تھوڑا سا ضبط سے کام لو، دھیرے سے کام لو۔ جب بولنا تو سب مل کے بولنا، اکیلے بولنے والی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اس لیے مل کے بولنا۔ امام حسین نے کہا یزید بہت ملاوٹ ہو گئی، تم نے ان کو ملایا، ان کو ملایا، ان کو ملایا، ان کو ملایا، کل جنگ ہوگی۔ ہر اگر تھوڑا سا بھی اصلی ہے تو اپنی طرف کھینچ لوں گا، ساری ملاوٹیں باہر نکال دوں گا۔ کل دودھ کا دودھ الگ، پانی کا پانی الگ۔ نعرہ نعرہ
اس فورس میں جو میں نے بچوں سے نعرہ لگوایا، اب یہ سمجھ گئے کہ نعرے کی جگہ کیا ہوتی ہے نا. تو آج پوری ٹریننگ تمہاری ہو گئی مجلس کی. اب مجھے خیال سے میرے پاس 10 منٹ بچے ہیں، میں ربط مصاحب یہیں سے دیتا ہوں کہ کربلا کس چیز کا نام ہے. کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے. یہ بہت قابل ذکر بات ہے. یہ جو جگہ ہے مجلس کے لیے بہت مناسب ہے، پیغام پہنچانے والی مجلس کے لیے. چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں. دیکھیے ہر تھوڑی دیر کے بعد 4 لوگ اس گلی سے، 4 لوگ اس گلی سے، 4 لوگ اس گلی سے، 4 لوگ اس گلی سے آ رہے ہیں. اور جتنا مجمع مردوں کا ہے اتنا ہی مجمع ہماری ماؤں بہنوں کا بھی ہے. مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہیں پس پردہ، جتنے بچے ہیں اتنی بچیاں بھی ہیں. تو یہ ہر طبقے کی، ہر عمر کی نمائندگی ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے تربیت گاہ اس سے اچھی نہیں ہو سکتی. یعنی ہر صنف ہے، ہر عمر ہے، ہر سطح شعور ہے، ہر شعبہ حیات ہے. ڈاکٹر یہاں موجود ہے، وکیل یہاں موجود ہے، انجینئر یہاں موجود ہے، بچے یہاں موجود ہیں، طالب علم یہاں موجود ہیں، استاد یہاں موجود ہیں، خطیب یہاں موجود ہیں، شاعر یہاں موجود ہیں، مبلغ یہاں موجود ہیں، سب یہاں موجود ہیں. اس لیے اس سے اچھا کیا ہوگا. اب جی چارہ یہیں سے بات عرض کر دوں آپ کے سامنے. کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا 2 جنگوں کا ایک نام ہے. جیسا آپ سے توجہ چاہوں گا، کربلا 2 جنگوں کا ایک نام ہے. پھر سوچیے، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. کربلا 2 جنگوں کا ایک نام ہے. ایک وہ کربلا جو شام غریباں تک ختم ہو گئی، ایک وہ کربلا جو شام غریباں سے شروع ہو گئی. ایک وہ کربلا جس کی قیادت حسین نے کی، ایک وہ کربلا جس کی قیادت زینب نے کی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ ابھی میں نے کچھ پڑھا نہیں. آپ 28 رجب بلکہ 27 کی شام امام حسین مسجد سے ذرا دیر میں آئے. چہرے پہ تھوڑے سے آثار مصیبت کے، لگ رہا ہے کسی سے کچھ باتیں کر کے آئے ہیں. مسجد میں کوئی خط لے کے آیا تھا. امام حسین بیت الشرف پہ آواز دیتے ہیں. زینب کبریٰ شریک مقصد حسین دوڑ کے آتی ہیں. ماں جائے خیریت، بہن نانا کا امامہ لے آنا. آوازیں بلند ہو گئی میری ماؤں بہنوں کی بھی. آپ کو معلوم ہے یہ جو نانا کا امامہ ہے وہ ہر امام کے پاس تھا. رسول کا امامہ ہر امام کے پاس تھا، مگر ہر امام عام حالات میں یہ امامہ اپنے سر پہ نہیں باندھتا تھا. اور 11ویں امام میں جب سامرہ پہ ابھی ظلم ہوا ہے تو اس امامے میں بھی آگ لگائی گئی ہے. 11ویں امام تک وہ امامہ آیا ہے، اور وہ امامہ اب غیبت میں ہے. ہر امام کے پاس ہے ضرور وہ امامہ، لیکن وہ روز امامہ نہیں پہنتا. جب کوئی فیصلے کی گھڑی ہوتی، جب احتجاج کا وقت ہوتا، جب حجت خدا کو ثبوت دینا ہوتا، جب دلیل کا مرحلہ ہوتا، اس وقت یہ امامہ کسی امام کے سر پہ ہوتا تھا. امام حسین نے کہا بہن امامہ لانا. جناب زینب لے آئیں صندوق سے نکال کے امامہ اپنے بھیا کے سر پہ رکھا. بھیا یہ کون سی مصیبت ہے، امامہ کیوں مانگا؟ امام حسین نے کہا بہن اب ہمیں اپنا وطن چھوڑنا ہے، اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے. بہن اب نانا کا مزار چھوڑنا ہے، اماں کی لہد چھوڑنی ہے، بھیا حسن کی قبر چھوڑنی ہے. یہ گلیاں مدینے کی جن میں ہم پلے ہیں یہ گلیاں چھوڑنی ہیں. اب یہ چمن اجڑنے والا ہے. کیوں بھیا؟ کہا یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. کہا کیا سوچتے ہو؟ کہا سر کٹانا ہے. اب سنیں گے ایک بہن کا جذبہ. اب یہ پوری مجلس جب بچوں کے لیے ہو رہی ہے تو میری مائیں بھی، اور مصائب میں بھی ایک پیغام میں چاہ رہا ہوں بات پہنچ جائے. جناب زینب نے کہا، ایک بہن نے اپنے بھیا سے کہا بھیا پھر تم 2 لشکر تیار کرو، 2 لشکر تیار کرو، ایک مردوں کا لشکر، ایک عورتوں کا لشکر. بھیا تم اپنے عباس سے کہہ دو وہ قلمدان تمہارا لے، اس لیے کہ وہ تمہارے
وزیر ہیں، تمہارے منشی ہیں، منشی دوات کربلا کا نام عباس ہے۔ بھیا عباس سے فہرست بنواؤ، مگر ایک کام کرو، تم جتنے نام مردوں میں لکھو اتنے نام عورتوں میں بھی لکھو۔ بھیا یہ بہن قربانی میں کہیں سے پیچھے نہیں رہے گی۔ اگر تمہارے 2 بیٹے کربلا میں قربان ہوں گے تو 2 بیٹے اس بہن کے بھی کربلا میں قربان ہوں گے۔ بھیا تم اپنے ساتھ عباس کو لے جاؤ گے، عباس کے شانے کاٹے جائیں گے تو زینب بھی چلے گی، زینب کے شانے باندھے جائیں گے۔ اے بھیا تمہارا سر تن سے اترے گا، میرے سر سے چادر اترے گی۔ اب یہ تم بتاؤ کہ سر اترنا بڑی مشکل ہے یا چادر اترنا بڑی مشکل ہے؟ بھیا 2 لشکر بناؤ۔ اے بھیا اگر عباس کا نام اپنے لشکر میں لکھ رہے ہو تو کلثوم کا نام میرے لشکر میں لکھا دو۔ اے بھیا اگر علی اکبر کا نام اپنے لشکر میں لکھتے ہو تو فروا کا نام میرے لشکر میں لکھا دو۔ اے بھیا اگر قاسم کا نام اپنے لشکر میں لکھتے ہو تو فروا کا نام، تو رباب کا نام، فروا کا نام میرے لشکر۔ اے بھیا ایک بات، اگر تمہارا سب سے کم سن سپاہی علی اصغر ہے، علی اصغر کا نام اپنے، تو پھر ایک کم سن سپاہی سکینہ کی شکل میں مجھے دے دو۔ اے بھیا تم میرے انو محمد کا نام اپنے لشکر میں لکھ لو، مگر اپنی رقیہ کا نام میرے لشکر میں لکھا دو۔ بھیا لشکر برابر سے تیار ہو جائے۔ اب میری ماں اور بہنوں رونے کے لیے یہ جملہ جو پڑھ رہا ہوں شاید آپ تڑپ کے روئیں۔ بھیا یہ بہن برابر سے قربانیاں دے گی، تمہارے ساتھ کربلا چلے گی۔ بس اب کیا عرض کروں آپ کے سامنے جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ بھیا ہر قربانی برابر سے دوں گی، مگر ہاتھ جوڑ کے ایک مجبوری ایک بہن کی سن لو۔ میرے جد میرے نانا محمد مصطفیٰ کی شریعت میں عورت کو جہاد کی اجازت دی گئی، مگر وہ جہاد نفس ہے۔ وہ بازو بدھائے گی، وہ مقتل میں بھی جائے گی، وہ دربار میں بھی جائے گی، وہ بازار میں بھی جائے گی، وہ زندان میں بھی جائے گی، وہ شہادت کو بچائے گی۔ لیکن عورت کو شریعت محمدی نے مجبور کیا ہے کہ وہ علم نہیں اٹھا سکتی، وہ پرچم اٹھا کے بازار میں نہیں چل سکتی۔ اس لیے اے میرے بھیا، اب تڑپ کے آپ روئیں گے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اے میرے بھیا ایک کام کر دو، تم اپنے مردوں کے لشکر سے ایک علمدار میرے لشکر میں دے دو۔ اے بھیا تمہارے علمدار کا نام ابو الفضل العباس، آج سے میرے لشکر کے علمدار کا نام سید سجاد، عابد بیمار۔ لیکن بھیا تصویر بدلی ہوئی ہوگی، تمہارے علمدار کے کاندھے پہ علم ہوگا، میرے علمدار کے ہاتھوں میں ناکوں کی مہار، کمر میں لنگار، گلے میں تاؤ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، پشت پہ تازیانے، دیار بدیار، شہر بشہر، کوچہ بکوچہ، زندان بزندان۔ ہاں ارباب اذان آپ کی آواز میں بلند ہے۔ اب تھوڑا سا اس کربلا کا ایک جملہ آخر میں، اور تاکہ تھوڑے سے 2 آنسو اور شہزادی کے رومال میں ہمارے لیے مال مجلس ہو جائیں، اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہیں، یہ آنسو ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ اللہ بطفیل ائمہ معصومین ان کے درجات کو بلند کرے، جوار رحمت میں جگہ دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ ورثہ کی تعزیت اور تسلیت کے لیے ایک بات اور کہوں گا آپ سے، میری ماؤں اور بہنوں، دیکھیں نوحے ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن نوحہ مقبول وہ ہو جاتا ہے جو عورتیں پڑھنے لگیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے لگیں۔ اور کبھی بھی ان نوحہ پڑھنے والوں کی قدر میں کمی نہ کیجیے گا۔ چوتھے امام نے بھی کربلا کو مدینے تک پہنچانے کے لیے کسی مفسر قرآن کو نہیں بلایا، کسی محدث کو نہیں بلایا، بشیر کو بلایا۔ بشیر تمہارا باپ بھی شاعر تھا، کچھ مصائب کے شعر کہہ لو گے، اسے کسی لئے میں پڑھ دو گے، مدینے والوں کو ہمارا واقعہ بتا دو گے، ہمارے جد کی سنانی سنا دو گے۔ اس کا مطلب چوتھے امام صرف کربلا کی تاریخ نہیں ہم تک پہنچانا چاہ رہے تھے، تاثر بھی پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اس لیے اس نوحے کی شاعری کی قدر کیجیے گا۔ اس لیے یہ نوحے شہزادی زینب نے پہلے کہے، شہزادی ام کلثوم نے نوحے کہے۔ شہزادی زینب کا نوحہ
فیا عیون اس کا بھی علا بنی بنت النبی، اے میری آنکھوں آنسو بہاؤ محمد کی بیٹی کے بیٹے کے اوپر، اے دنیا تجھ پہ ویل ہو، تو میرے بھائی کے سر کی قیمت میں مانگی گئی۔ ام کلثوم نے کیا نوحہ پڑھا؟ مدینۃ جدنا لا تقبلینا۔ دور سے جب گنبد نظر آیا، مینار نظر آیا، اے ہمارے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ ہم گئے تو گودیاں آباد تھیں، واپس آئیں تو گودیاں اجڑ چکی ہیں۔ گئے تو علی اکبر بھی گئے تھے، واپس صرف ام لیلا آئی، مائیں آئی ہیں بیٹے نہیں آئے ہیں۔ اسی نوحے کا ایک مصرع ہے، وہ نوحہ ہے، اس کا ایک مصرع ہے، وَمِن سَحَرَ اللَّيَالِي قَدْ أَمِينَا۔ حضرت ام کلثوم کا نوحہ ہے، اے نانا راتوں کو جاگنے کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے اب سجھائی نہیں دیتا۔ ابن منظر نام کا ایک شخص مولا سجاد کا چاہنے والا جب پرسہ دینے کے لیے گیا ہے تو ایسے ہی گلیوں سے، اور مسجد نبوی کا بھی کچھ ایسا ہی رقبہ تھا، اب تو لوگوں نے وہ سب اجاڑ دیے، مگر وہ یہ گلیاں وہ بہنیں محلہ بنو ہاشم کی، وہ اوالی کی گلی آپ لوگ سب دیکھے ہوئے ہیں، ہم وہاں کے مومنین کے ساتھ میں ہم نے سب دیکھا ہے۔ تو جب وہ مسجد نبوی کے پاس آئیے تو ایک گلی ادھر سے آ رہی ہے، ایک گلی ادھر سے آ رہی ہے، تو ابن منظر جب آتا تھا تو مسجد میں ایسے ہی جاتا تھا، تو جب مولا کے پاس جاتا تھا تو ایک محلے سے گلیوں سے بعد کربلا جو نوحے ہوتے تھے، عورتوں کی زنانی مجلس ہوتی تھی، اس میں ایک نوحہ پڑھا جا رہا تھا، وَمِن سَحَرِ اللَّيَالِي قَدْ أَمِينَا۔ آیا وہ مولا سجاد کے قدموں میں امامہ رکھ کے اپنا کہتا ہے، مولا اس مصرع کی شرح کر دیجئے۔ یہ نوحہ کس کا ہے؟ کہا میری پھوپھی جان ام کلثوم کا ہے۔ کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ راتوں کو جاگنے سے ہماری بینائیاں چلی گئیں، آنکھوں میں ورم آ گئے، سجھائی نہیں دیتا، آخر ایسی کون سی مصیبت، کیسی مصیبت پڑی ہمیں بتائیے۔ کہا سنو گے؟ خدا کی لعنت ہو، حارث ابن نوفل نام کا ایک ملعون تھا۔ مولا سجاد کہتے ہیں واقعہ سن لو تاکہ مقتل میں محفوظ ہو جائے۔ 11 محرم کو جب قافلہ چلنے لگا تو شمر ملعون نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دے کے کبھی آگے پہنچا کے کبھی پیچھے آ کے وہ جائزہ لیتا تھا کہ نیزہ برداروں کے سروں میں جو نیزے ہیں ان پہ سروں کا کیا حال ہے، اور وہ فلاں سپاہی کیسا چل رہا ہے، وہ کیسے چل رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کے قاتل کے پاس جو ہے وہ ایک شخص گزر رہا ہے، حارث ابن نوفل۔ اس نے تن سے آنکھوں کے تریرے دیکھے، خدا اس پر بھی لعنت کرے، اس پر بھی لعنت کرے۔ اس نے پوچھا کہ تو یہاں کیوں چل رہا ہے، تجھے کچھ مل جائے گا فوج یزید سے؟ کہا ہاں مجھے یزید سے انعام چاہیے، کرام چاہیے، دولت چاہیے۔ کہا دولت تو اسے ملے گی جس نے بڑا ظلم کیا، جس نے عباس کے شانے قلم کیے اسے انعام ملے گا، جس نے علی اکبر کے کلیجے پہ برچی کا پھل مارا اسے انعام ملے گا، جس نے علی اصغر کو تیر مارا اسے انعام ملے گا۔ انعام تجھے کیوں ملے گا؟ کہا مجھے انعام تو چاہیے۔ کہا پھر تجھے کچھ کرنا پڑے گا، اس سے بڑا ظلم اگر کرنے کو تیار ہے تو انعام میں دلاؤں گا۔ کہا مجھے وہ بتا جو ظلم کرنا ہے، مجھے تو حکومت چاہیے، مجھے تو دولت چاہیے، مجھے تو انعام چاہیے، مجھے تو عہدہ چاہیے، خدا کی لعنت ہو۔ بس شمر ملعون نے کہا میں تجھے یزید سے انعام دلاؤں گا، مگر ایک کام تجھے کرنا ہوگا۔ شمر ملعون نے ایک صندوق کھولا اور اس میں سے ایک تازیانہ نکالا، کہا یہ تازیانہ میرا ہے، تجھے روکے گا کوئی نہیں، بس تیرا کام یہ ہے کہ اہل بیت کے اس اجڑے ہوئے قافلے کا کوئی اسیر نہ چین سے رہنے پائے، نہ چین سے سونے پائے، نہ چین سے سجدہ کرنے پائے۔ اگر کسی کو نیند آئے تو یہ تازیانہ اس کے پشت پہ تجھے مارنا ہے۔ اسی لیے میری پھوپھی نے نوحہ پڑھا، وَمِن سَحَرِ اللَّيَالِي قَدْ أَمِينَا۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک ہمارا کوئی اسیر چین سے سو نہیں پایا۔ جب بھی کسی کو نیند آتی حارث ابن نوفل کا تازیانہ، شمر کا تازیانہ اس کی پشت پہ۔ اسی لیے میری پھوپھی نے کہا راتوں کو جاگنے سے ہماری آنکھوں کی بینائیاں رخصت ہو گئیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔